ہمارے اخلاق سنورتے اور بگڑتے کب ہیں؟ سنورتے اور بگڑتے ظاہری سی بات، ان پر براہ راست ہمارے عمل کا اثر ہوتا ہے، براہ راست ہمارے عمل کا اثر ہوتا ہے، یا اس کا الٹ سمجھ لیں، ہمارے عمل کب بگڑتے ہیں؟ جب ہمارے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، جب ہمارے مثلا ایک شخص کی طبیعت میں بہت غصہ آ جائے، بہت زیادہ، اور اس کے پاس پیسہ بھی ہو، اختیار بھی ہو، تو وہ ظالم بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ ایسا ہے یا نہیں؟ اور اگر پیسہ اختیار نہ بھی ہو تو کم از کم جو متاحت ہیں ان پہ زیادتی کرنے لگ جائے گا، بیوی کے ساتھ زیادتی کرے گا، اولاد کے ساتھ زیادتی کرے گا، چھوٹا بھائی اس کے ساتھ زیادتی کرے گا، بہنوں کے ساتھ زیادتی کرے گا۔ تو اخلاق کا براہ راست تعلق ہمارے عمل کے ساتھ، ہمارے جس کے اخلاق سنور گئے اس کا عمل بھی سنور گیا، اور جس کے اخلاق بگڑ گئے اس کے عمل بھی بگڑ گئے۔ اب آئیے اس تصور کو قرآن مجید سے سمجھتے ہیں۔ وہ جو ہے دوستو، تو آج کا یہ ہمارا درس قرآن بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ سب سے بڑی ہلاکت انگیز مصیبت قیامت کی شکل میں آئے گی، کہ جو ہر چیز پہ چھا جائے گی، ہر چیز پہ، ہر چیز کو تباہ و برباد، نیست و نابود کر دے گی قیامت، ہر ایک کا تکبر بھی توڑ دے گی، ہر ایک کا بولیے تکبر توڑ دے گی، ہر ایک کا غرور مار دے گی، ہر چیز کو فنا کر دے گی قیامت۔ اور قیامت دو طرح کی ہے، کتنی بولیے؟ ایک قیامت کبریٰ ہے جس کو قرآن نے یہاں کہا الطامۃ الکبریٰ، بڑی قیامت، ایک چھوٹی قیامت بھی ہے، ایک بولیے، اور وہ ہے موت۔ وہ کیا ہے؟ ہم سارے بے باک پھرتے ہیں، نہ ڈر ہیں، کوئی خدا کا خوف نہیں، گناہ کرتے وقت بھی نہیں، ظلم کرتے وقت بھی نہیں، حق مارتے وقت بھی نہیں، خیانت کرتے وقت بھی نہیں۔ اور پھر گناہ تو انسان سے ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہمارا عمل کیا ہے؟ کیا ہم روتے ہیں؟ کیا ہم توبہ کرتے ہیں؟ اللہ کے حضور سجدے میں آنسو بہاتے ہیں؟ کیا خود کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا اپنے اخلاق سنوارنے کے لیے محنت کرتے ہیں؟ ہم تو گناہ کرنے کے بعد بھی مزید تکبر میں آتے ہیں، اور پھر گناہ کرتے ہیں، اور پھر گناہ کرتے ہیں، اور پھر گناہ کرتے ہیں۔ زندگی یوں ہی چل رہی، زندگی بولیے حاضرین، موت چھوٹی قیامت ہے، اور یہ بھی ہر چیز فنا کر دیتی ہے۔ تکبر بھی گیا، غرور بھی گیا، غفلت وہ بھی، اور عیش وہ بھی، دولت وہ بھی، شہرت وہ بھی، سب چیزیں جہان ہی بدل دیتی ہے، دنیا ہی بدل دیتی ہے، چاہے قیامت چھوٹی ہو چاہے دونوں کے آگے بس چلتا۔ آؤ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صوفیاء میں سے ہوئے، اور حضور داتا صاحب کے دادا پردادا استادوں میں سے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں ایک علاقے سے گزر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ قبرستان میں بڑا ہجوم ہے، اور بہت ساری فوج بھی وہاں کھڑی ہے۔ تو میں قریب گیا، میں نے کہا کہ یہاں اتنا ہجوم کیوں، رش کیوں؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ وقت آیا ہوا ہے قبرستان میں۔ تو کہتے میں آگے بڑھا، لوگوں نے راستہ دینا شروع کر دیا، احترام کیا، آگے چلے گئے، بادشاہ کے قریب پہنچے تو بادشاہ رو رہا تھا۔ کون؟ بولیے، عام بندہ نہیں، بادشاہ رو رہا تھا، اور رو کے کیا کہہ رہا تھا؟ اے میرے بیٹے، وہ قبر اس کے بیٹے کی تھی، قبر اس کے، رو کے کہہ رہا تھا اے میرے بیٹے، اگر موت کو خریدا جا سکتا، اگر موت کو خریدا جا سکتا تو رب کعبہ کی قسم میں اپنی ساری دولت دے دیتا، تجھے مرنے سے بچا لیتا، تجھے مرنے سے، لیکن موت کو خریدا نہیں جا سکتا، موت کو خریدا۔ اور پھر اس نے کہا اگر موت سے لڑا جا سکتا، اگر موت سے بولیے لڑا جا سکتا، میں اپنا آخری سپاہی تک نہ چھوڑتا، ہر فوجی کو لڑوا دیتا، موت کو ہرا دیتا، تجھے زندہ رکھتا، تجھے مرنے نہ دیتا۔ لیکن افسوس کہ موت سے لڑا بھی نہیں جا سکتا، نہ موت کو خریدا جا سکتا ہے، اور نہ موت سے لڑا جا سکتا ہے۔ اور اگر موت سے بھاگا جا سکتا، موت سے
تو میں اپنی تیز ترین سواریاں ان کا انتظام کرتا اور تجھے ایسے مقام پہ بھیج دیتا جہاں موت تیرے پاس نہ پہنچ سکتی، لیکن افسوس کہ موت سے بھاگا جا سکتا۔ حاضرین، یہ ہے ایک بے بسی ایک بادشاہ کی موت کے آگے۔ اس بوڑھے آسمان نے کتنی ہی بے بسیاں دیکھی، کتنے ہی گرتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا، کتنی ہی حسرتوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ اس بوڑھے آسمان نے کتنی تمناؤں کو موتیوں کی طرح بکھرتے ہوئے دیکھا، لیکن اس موت نے نہ کسی عورت پہ رحم کھایا، نہ کسی باپ پہ رحم کھایا، نہ بیٹے پہ رحم کھایا۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، یہ کڑوا جام ہے جو ہر ایک کو پینا ہے۔ لہذا جب پینا ہی ہے اور جانا ہی ہے اور اس جہان میں منتقل ہی ہونا ہے تو کتنا نادان ہے وہ شخص جو اس جہان سے دل لگا کے رکھتا ہے، اس جہان کے تو پیسے کماتا ہے، گنتا ہے محبت سے، شوق سے۔ حالانکہ قرآن نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، غیبت کرنے والے کے لیے بھی ہلاکت، تانا مارنے والے کے لیے بھی ہلاکت۔ اور یہ وہ شخص ہے الذی جمع مالہ وعددہ، جو مال کو جمع کرتا ہے اور پھر گنتا رہتا ہے اور کنجوسی اختیار کرتا ہے اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، بیواؤں پہ، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، یتیموں پہ، غریب بھائی پہ، غریب بہن پہ خرچ نہیں کرتا، جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میرے بزرگوں، جس جہان میں جانا ہی ہے تو کیوں نہ اس جہان کی کوئی رقم اور مال بھی جمع کیا جائے۔ مال بھی بولی ہے، یہ ایک حکمت اور دنائی کی بات ہے، سمجھ آ جائے تو رستہ بدل جاتا، نہ سمجھ آئے تو انسان ویسے ہی تکبر میں، غرور میں کہ دیکھی جائے گی۔ کیا کہتا ہے؟ یہ کافروں والی بولی بولتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کیا دیکھا جائے گا تجھ سے؟ مچھر کا ڈنگ تو تجھ سے سہا نہیں جاتا، کیا دیکھا جائے گا تجھ سے؟ کیا دیکھا جائے گا تجھ سے؟ ایک سوئی تجھے چبھے تو تجھے تکلیف ہوتی، کیا دیکھا جائے گا؟ خدا کا عذاب دیکھا جائے گا؟ تو کس طرح کی بات کرتا ہے دیکھا جائے گا؟ تجھ سے مچھر کا ڈنگ نہیں سہا جاتا، سوئی چبھے وہ تکلیف تجھ سے سہی نہیں جاتی، تجھ سے تو ادنا تکلیف، تو چند لمحوں کے لیے کوئلوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کیا تجھ سے دیکھا جائے گا؟ ہوش کے ناخن لے، تکبر کی بات نہ کر کے دیکھا جائے گا، کیا دیکھا جائے گا تجھ سے؟ تیرے اندر برداشت ہی کتنی ہے؟ ایک سر درد تجھے ہو جائے تو تجھے اوقات اپنی سمجھ آ جاتی، بخار آ جائے تجھے اپنی اوقات پتہ چل جاتی ہے، تجھ سے کیا دیکھا جائے گا؟ تجھ سے کچھ نہیں دیکھا جائے گا میرے بھائی، کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ لہذا اللہ کی طرف لوٹ، اللہ کی طرف۔ تو اللہ پاک فرماتے جب قیامت آئے گی یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن ہر انسان یاد کرے گا کہ وہ کیا کیا کام کرتا رہا، چھپ کے کیا کیا کرتا رہا، سب کے سامنے کیا کیا کرتا رہا، اس کے عمل کیسے تھے، اس کے اخلاق کیسے تھے، بولی کیسی تھی، رویے کیسے تھے، ہر چیز یاد آئے گی، ہر چیز۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جنت میں کوئی عذاب نہیں، کوئی تکلیف، لیکن ایک ایسی تکلیف ہے جو جنت میں بھی ہوگی، اور وہ ہے پچھتاوا۔ وہ کیا ہے؟ اگر کوئی جنت میں چلا بھی گیا تب بھی اپنے گناہوں پہ پچھتاتا رہے گا، اپنی غفلت پہ پچھتاتا رہے گا۔ تو بجائے ادھر جا کے پچھتانے کے، ادھر پچھتا کے اپنی زندگی بدل لینی چاہیے، رو کے اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، تنہائی کے سجدے زندگی میں پیدا کر لینے چاہیے، تنہائی کے سجدے۔ بولیے تنہائی کے شروع کریں گے، صرف 10 منٹ کی حاضری روزانہ کریں گے شروع، یہ آپ کی زندگی بدل کے رکھ دے گی۔ 40 سال لوگوں کے سامنے نماز پڑھنے میں وہ کیفیت نہیں آئے گی جو 10 منٹ کے لیے تنہائی میں مولا کے حضور روتے ہوئے کیفیت مل جائے گی۔ یہ تنہائی کی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ تو تنہائی کی عبادت زندگی میں پیدا کریں۔ اللہ نے فرمایا ہر انسان یاد کرے گا وہ کیا کرتا رہا، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور ہر نگاہ کے سامنے دوزخ کر دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، پس جس نے بھی سرکشی اختیار کی ہوگی۔ کیا؟ ایک ہے غفلت، ایک ہے سرکشی۔ غفلت کیا ہے؟ مولا مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے، یہ ہے غفلت، اس کی معافی ہو جائے گی، اس کی بولو۔ اور ایک ہے سرکشی، گناہ ہو گیا پرواہ ہی نہیں، پھر ایک اور گناہ۔ یہ جو گناہ کر کے پرواہ نہ کرنا اور رونا نہ، توبہ نہ کرنا، معافی نہ مانگنا، آنسو نہ بہانا، یہ سرکشی ہے۔ یہ کیا ہے؟
تو قرآن نے کہا جس نے سرکشی کی ہوگی وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہوگی، کہ دین کے کام کے لیے بیٹھے تو گھڑیاں دیکھتا ہے بار بار کہ کب اٹھنا ہوگا کب اٹھنا ہوگا، اور دنیا کے لیے زندگی ضائع کر دی، زندگی ضائع کر دی۔ جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہوگی فإن الجحیم ہی المأوى، تو بے شک یہی وہ شخص ہے جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، کہ اس نے دنیا کو ترجیح دی، دنیا سے جا ملے گا، جس کو ترجیح دی اس سے جا ملے گا۔ اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو گناہ کرنے سے روک لیا، اپنے نفس کو گناہ کرنے سے روک لیا، کہ نفس تو گناہ کی خواہش کرتا ہے، صرف اس لیے روک لیا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ کیا جواب دوں گا جس نے اپنے نفس کو گناہ سے روک لیا؟ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہی وہ شخص ہے کہ جنت جس کا ٹھکانہ ہے، جو اپنے نفس کو گناہ سے روکتا۔ اور اگر آپ تھکے نہیں تو ایک واقعہ سنا دوں، بولیے۔ امام شافعی کا زمانہ ہے، کس کا؟ اسی آیت کی تفسیر میں سنانے لگا، موضوع سے نہیں ہٹوں گا، اسی آیت کی تفسیر۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے، اور امام شافعی کی عمر ہے 13 سال۔ کتنی؟ ان کے زمانے میں مسئلہ یہ درپیش آیا کہ ایک عباسی خلیفہ بیوی سے لڑ پڑا، بیوی سے۔ یہ بیویوں کے آگے بادشاہوں کی بھی نہیں چلتی، اس لیے بھائی لڑنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ یہ ایسا مورچہ ہے جہاں آپ نے رہنا بھی اکٹھا ہے، رہنا بھی بولیے اکٹھا ہے، لہذا صلح و صفائی سے رہیں گے تو مورچے میں امن رہے، ورنہ جتنی بھی فائرنگ کر لیں رہنا پھر بھی اکٹھا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اس لیے یہ رشتہ پیار محبت سے چلائیں، شفقت سے چلائیں۔ بیویاں تو شفقت کے لیے ہوتی، پیار کے لیے ہوتی، محبت کے لیے ہوتی۔ کمزور ہے نا آپ سے، اور اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے نا، تو بڑا یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں، بڑا پن یہ ہے کہ آپ، اور اگر آپ برابر کا جواب آگے سے دیتے ہیں تو آپ گھٹیا ہیں، آپ چھوٹے، برابر کا جواب دیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ جا رہا تھا نا، وہ جا رہا تھا منڈی، سبزی اس نے لی تو ایک بندے سے ٹکرا گیا، اس نے زور کے تھپڑ مارا اس کے منہ پہ۔ اس نے کہا پلاؤ بھائی یار۔ وہ دوسروں کا پہلوان جی انہوں کیوں چھڑ دیتا جائے؟ انہوں نے کہا یار ماڑا ہے، ماڑے نہ تے لڑائی نہیں نہ باندھی، ماڑے نہ لڑائی تے نہیں باندھی نا۔ تو بڑا پنیا بیوی کو معاف کر دیں، کیا؟ اور حضور نبی نے شفقت کے لیے، شفقت محبت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی زندگیوں میں جو حلال کیے وہ اس لیے۔ ایک صحابی ازواج مطہرات ان کے اونٹ چلا رہا تھا، اس نے ذرا بھگا دیے، وہ شعر پڑھ رہا تھا نا، شعر کیا پڑھ رہا تھا؟ تو شعر ایسی چیز ہے کہ بندہ مست ہو جاتا ہے، اور بندے کے ساتھ ساتھ اونٹ بھی مست ہو جاتا ہے، شعر ایسی چیز ہے۔ تو اونٹ ہو گئے مست، وہ ذرا تیز بھاگے، تو حضور نے فرمایا یہ شیشے کے برتن ہیں، کہیں ٹوٹ نہ جائیں، آہستہ چلاؤ، شیشے کے برتن کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ تو آقا نے انہیں محبت سے تشبیہ دی، شفقت سے، پیار سے تشبیہ دی کہ یہ شیشے کے برتن ہیں، شیشے کے بولیے کہیں ٹوٹ نہ جائیں، نازک ہیں، پیار سے پیش آؤ۔ کیا؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں فائرنگ کرنے کی کوئی ضرورت، کیونکہ رہنا آپ نے ایک مورچے میں، رہنا آپ نے صدا ایک مورچے میں، لہذا پیار سے رہیں، امن سے رہیں، پاکستان ہندوستان کی جنگ نہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ بادشاہ لڑ پڑا بیوی سے، تو اس کی بیوی نے غصے میں آ کے کہہ دیا تو ہے ہی جہنمی۔ اب وہ خلیفہ غصے میں آ گیا، خلیفہ بولیے، بڑا دلچسپ موضوع بھی ہے اور قرآن کی تفسیر ہے، توجہ کرو میری طرف یار، میں نے بات ختم کر دینی 5-6 منٹ میں، توجہ میری طرف۔ وہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا اچھا اگر میں جنتی نہیں تو تجھے طلاق ہے، اگر میں جنتی نہیں تو تجھے طلاق ہے۔ یہاں بیویوں کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ بیوی بھی زبان کو قابو میں رکھے، کہ مرد ہے غصے میں آ کے اپنا بھی نقصان کرے گا اور تمہارا بھی نقصان کرے گا، لہذا زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ اس نے کہا اگر میں جنتی نہیں تو تجھے طلاق ہے۔
اب جب غصہ اترا بیوی نے کہا یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ اب جب ہوش آئی تو سوچنے لگا واقعی میں کیا کہہ بیٹھا. اب اس نے بلایا علماء کو, کہا ہاں کیا بنا, میری بیوی کو طلاق تو نہیں ہو گئی؟ طلاق تو نہیں ہو گئی. انہوں نے کہا بھئی ہمارے پاس تو کوئی پیمانہ ہی نہیں, ہم کیسے بتائیں تو جنتی ہے یا دوزخی ہے؟ تو نے کہا اگر میں جنتی نہیں تو تجھے طلاق ہے. سمجھ آ رہی بات کی یا نہیں؟ بولیے تو صحیح. اس پر 3 دن بغداد کے بڑے بڑے علماء, مفتی, مشائخ اکٹھے ہوتے رہے, بحث ہوتی رہی, کسی نتیجے پہ مسئلہ نہ پہنچا. جب نہ پہنچا تو امام شافعی بھی مجمع میں شامل تھے. امام شافعی بھی مجمع میں, اور عمر مبارک کتنی تھی؟ 13 سال. کتنی؟ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے میں اس کا جواب دے سکتا ہوں, میں اس کا جواب. وہ بڑے بڑے علماء انہوں نے کہا ہم نے عمریں لگا دی, ہمیں جواب نہیں آیا ہے, نکاح جا بال کی جواب دے گا. تو بادشاہ نے کہا ٹھہرو, علم اللہ کی عطا ہے, علم اللہ کی, یہ کالے بال اور سفید بالوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا, علم اللہ کی عطا ہے, اللہ کی عطا کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ہٹ جاؤ, بچے کو آنے دو آگے. امام شافعی آگے بڑھے, اس نے پوچھا کہ ہاں اس کا کیا جواب ہے, مجھے کیسے پتہ چلے گا میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت, زندگی میں کوئی ایسا موقع آیا ہو جب آپ گناہ کرنے کی پوری طاقت رکھتے ہو پھر بھی آپ نے نہ کیا اور آپ اللہ سے ڈر گئے ہو؟ آپ اللہ سے. وہ تھوڑی دیر سوچتا رہا. اس نے کہا ہاں, جب میں جوان تھا تو میں نے ایک کنیز کو قابو کر لیا, جب میں اس سے زنا کرنے لگا تو اس نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ, میرے ساتھ یہ زیادتی نہ کرو. میں اس کا یہ جملہ میں نے سنا, میں لرز گیا, میری شہوت ختم ہو گئی, میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, استغفار کیا. یہ میری زندگی میں ایک واقعہ آیا کہ میں اس کے ساتھ بدکاری زنا کر سکتا تھا, لیکن میں نے صرف اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس کو چھوڑ دیا اور گناہ نہ کیا. امام شافعی نے فرمایا میرا فتویٰ یہ ہے کہ آپ کی طلاق نہیں ہوئی, آپ کی طلاق. علماء نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل قرآن ہے. قرآن کہتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو گناہ کرنے سے روک لیا, یہی وہ شخص ہے جس کا ٹھکانہ جنت ہے, جس کا ٹھکانہ. تو کہا آپ جنتی, آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی. تو حاضرین, یہ اس میں کہانی میں جہاں درس ہے وہاں سبق بھی ہے. ہم بھی بہت ساری جگہوں پہ گناہ کی طاقت رکھتے ہیں, لیکن ہمیں زندگی میں یہ حال پیدا کرنا ہے کہ اللہ سے ڈر جائیں اور اس مقام سے پیچھے ہٹ جائیں. اس مقام سے بولیے اللہ پاک ہماری زندگی پکیزہ فرما دے, اللہ اپنا عشق عطا فرمائے, اپنے رسول کا عشق, حضور کی آل اولاد, حضور کے گھرانے کا عشق عطا فرمائے, حضور کے خلفائے راشدین, انصار و مہاجرین کا ادب اللہ عطا فرمائے, اولیاء و صالحین کا اللہ ادب عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.